الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چونکہ آئندہ مہینے میں ہمارے شہر مانگرول میں پورے ضلع کے اعتبار سے اجتماع آ رہا ہے. اجتماع جو آتا ہے وہ ایک خاص نسبت اور ایک خاص وجہ کے اعتبار سے ہوتا ہے. ان کے پیچھے بڑے مقاصد ہوتے ہیں. پورے سال میں صرف ایک ہی مرتبہ یہ لوگوں کا اجتماع اور اس طریقے سے حضرات علماء کرام کی جماعت کا آنا اور کچھ چیزوں کی کارگزاریاں اور کچھ نئی ترتیبیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی. اس آیت میں اور اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم امت محمد کو کچھ حکم دیا ہے، کچھ فریضہ ہم پر عائد کیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. وہ کیا حکم ہے؟ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں ایک ایسی جماعت ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو. ان آیتوں کے اندر اور ان کے علاوہ دوسری بہت ساری جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں، تم دوسری امتوں جیسے نہیں ہو. تمہارا کام اور دوسری امتوں کا کام اس میں فرق ہے. پہلے امتوں میں جب کبھی بگاڑ آ جاتا تھا، لوگ اعمال سے دور ہو جاتے تھے، ایمان چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا نبی بھیج دیا جاتا تھا. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی موجود تھے الگ الگ علاقے میں. ایسا بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ ترتیب بنائی کہ اس امت میں چونکہ جو نبی بھیجا گیا ہے، ہمارے نبی وہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. تو اب اس امت میں جو ضرورت پڑے گی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی امت کے افراد کو رکھا ہے، اسی امت کے مردوں پر ذمہ داری دی ہے کہ آپ یہ کرو. جو نبی کیا کرتے تھے وہی کام تمہیں کرنا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں کے مقابلے میں اس امت کی تعریف فرمائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتے ہیں تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو. تم کو تو نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے. جیسے چننا کس کو کہتے ہیں؟ ہم لاری میں سے، بازار میں سے کوئی چیز خریدنے جاوے تو ہمیں 1 کلو یا 2 کلو کوئی چیز لینی ہے
تو پوری لاری میں سے چن چن کر جو اچھے لگتے اس کو لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے کام کے لیے اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ترتیب بتائی اور قرآن میں کہا کہ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انسان آنے والے تھے اور وہاں سے قیامت تک جو آنے والے تھے ان کو نکالا ہے، اگلوں میں سے چن کر کے نکالا ہے کہ یہ نبیوں والا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، چونکہ دین کو پھیلانے کے سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ بڑے اور آسان طریقے صرف 3 ہیں۔ دوسرے بھی طریقوں سے دین پھیلتا ہے، لیکن 3 طریقے ایسے ہیں، 3 راستے ایسے ہیں جہاں سے دین امت تک آسانی سے پہنچتا ہے۔ ان میں پہلا راستہ ہے مدرسہ۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس کو دین سیکھنا ہوتا ہے یا بچوں کو دین سکھانا ہوتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں اور مدرسے میں بچہ جانے کے بعد اپنے استاذ کے پاس سے دین سیکھتا ہے۔ لیکن مدرسے کا نظام، مدرسے کا ٹائم، مدرسے کے انتظام کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بچوں کے علاوہ بڑوں کو سیٹنگ نہیں آتا ہے، وہ نہیں سیکھ سکتے مدرسے میں۔ 2 زانو بیٹھ کر کے آدھا دن نکالنا یہ بڑوں کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کاروبار ہوتا ہے، ان کے گھر کی ضروریات ہوتی ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، اور استاذ کے سامنے بیٹھنا اس کا مزاج نہیں ہوتا۔ دوسرا راستہ اختیار کیا گیا دین سکھانے کا، دین پہنچانے کا، وہ ہے خانقاہ۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں خانقاہ کے اندر آ کر کے دین سیکھتے تھے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے سیکھتے تھے، اور ایسا سیکھتے تھے کہ زیادہ دور نہ جاتے ہوئے میں مثال دوں، ہمارے شہر مانگرول کے ایک بہت بڑی شخصیت فاتح مانگرول حضرت شیخ مخدوم جہانیہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ جب مخدوم پور میں لگتی تھی، مکتوپور میں، ان کی خانقاہ میں ایک ایک وقت میں 5-5 ہزار لوگ ایک ایک دسترخوان پر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں سے بڑے کام لیے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں نے دین سیکھا ہے، لیکن وہاں پر بھی خانقاہ میں بھی وہی لوگ جاتے تھے جن کو دین سیکھنے کی طلب ہوتی تھی۔ مدرسے میں بھی وہی بچے جاتے ہیں جن کو دین سیکھنا ہے، خانقاہ میں بھی وہی جاتے ہیں جس کو دین سیکھنے کی طلب ہوتی تھی۔ تیسرے درجے کے لوگ جو نہ مدرسے میں جاتے ہیں اور نہ خانقاہوں میں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس تیسرے درجے میں ایسے ہیں جن کو دین سیکھنے کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے زمانے میں ایک ترتیب بنائی، وہ کسی انسان کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، کسی انسان نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کی تھی۔ واقعہ ہے سن ہجری 1344 کا، ابھی 1444 چل رہی ہے۔ 1343 ہجری میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج میں گئے تھے۔ حج سے پھر مدینۃ المنورہ آئے مکہ سے، اور مدینہ جانے کے بعد رک گئے۔ ساتھیوں نے کچھ مدت پوری ہوئی تو سوچا کہ چلو اب سفر کی تیاری کریں اور ہندوستان چلے جائیں، لیکن مولانا الیاس صاحب سفر کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت آج کی طرح حج میں نہیں تھا کہ آئے تو اتنے دن رکنے کا پھر واپس چلے جانے کا، ایسا کوئی نہیں تھا، اور آج جیسی سہولیاتیں ہیں ایسی سہولیات بھی نہیں تھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں مطاف کے اندر بغیر جوتے کے اگر طواف کرے تو پیروں میں سے خون نکل جاتا تھا، ایسے پتھر تھے مطاف میں۔ تو اس وقت بھی یہی حال تھا
ایسے وقت میں ساتھیوں نے چاہا کہ مولانا الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہندوستان چلے آئے، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب کسی طرح تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو جو رفیق سفر تھے، جو سفر میں ساتھ میں آنے والے تھے، وہ مولانا الیاس صاحب کے پیر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ حضرت ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے اور زیادہ وقت نکل گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہندوستان چلے جائیں، لیکن مولانا الیاس صاحب سفر کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے اور ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے حضرت سے، کیا کیا جائے؟ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ الیاس جس فکر اور کڑن میں ہے اور جس بے چینی اور پریشانی میں ہے، ان کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ جس حال میں ہے اور جہاں ہے وہیں پر رہنے دو، اگر تم کو جانے کی جلدی ہو تو الیاس کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ مولانا الیاس صاحب وہیں پر پڑے رہے۔ کتنی مدت رہے؟ کتابوں میں آتا ہے قریباً 5 مہینوں کے بعد ہندوستان پہنچے تھے، حج کے سفر سے 5 مہینے نکالے تھے۔ اسی وقت جب آپ مدینہ میں ایک کڑن اور فکر کے ساتھ رہتے تھے، کڑن اور فکر کیا تھی؟ مولانا الیاس صاحب کو کیا فکر تھی، کیا غم تھا؟ اتنا غم لے کر کے راتوں کو رہتے تھے، اپنے گھر کے اندر رہتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھ سے کہتی تھی، یعنی مولانا الیاس صاحب کی بیوی یہ مولانا یوسف صاحب سے کہتی تھی کہ مولانا الیاس صاحب رات کو ایک دم غم کی وجہ سے بار بار کروٹیں بدلتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، اور جب بہت زیادہ غم دل میں آ جاتا تھا تو اٹھ کر کے چلنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ چین نہیں آتا تھا چارپائی میں۔ تو ایک دن بیوی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے زیادہ بے چین اور پریشان کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ میں کس سوچ اور کس فکر میں بے چین ہوں اور میرے دل میں کیا غم ہے، اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو جاگنے والا ابھی میں اکیلا ہوں، پھر ہم 2 ہو جائیں گے۔ کیا فکر تھی اس کو؟ ان کو فکر یہ تھی کہ یہ مسلمان دین سے دور ہو کر کے مرتد ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں، ان مسلمانوں میں اسلام اور ایمان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے، مسلمان کیسے باقی رہے، یہ فکر تھی۔ اور اسی فکر کو لے کر مدینہ میں پڑے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کو ایک راستہ بتایا، اور وہ راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اشارے سے تھا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ الیاس گھبراؤ نہیں، چلو ہم تم سے کام لیں گے۔ فرمایا الیاس چلو ہم تم سے کام نکلوائیں گے۔ مولانا الیاس صاحب اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کام نکلوانا چاہتے ہیں، لیکن کام بہت بڑا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کو دین سمجھایا جائے اور پہنچایا جائے۔ ایک بہت بڑا اللہ کا ولی تھا حرم میں، ان کے پاس گئے مدینہ میں اور ان کے سامنے جا کر کے پوری بات بتائی کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم چلو ہم کام لیں گے تم سے، لیکن میں تو بہت کمزور ہوں، میں کیا کام کر سکوں گا، میری تو ہمت نہیں ہوتی۔ تو اس اللہ والے نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ دیکھو آپ کو خواب میں یوں کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے، اس کا مطلب تم اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے اور اللہ تمہارے ذریعے سے کام لیں گے، جاؤ۔ پھر وہ ہندوستان آئے 1344 میں، ربیع الثانی کا مہینہ تھا، ربیع الاخر کا، اس وقت ہندوستان آئے، اور پھر آنے کے بعد اس وقت سہارنپور میں پڑھاتے تھے، پھر دھیرے دھیرے نظام الدین میں جگہ خالی ہوئی تو پھر نظام الدین چلے آئے اور وہاں پر پڑھایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جمع کر کے ایک ترتیب کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کیا، دعوت کا کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ بہت تھوڑے سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کام کے ذریعے سے پورا انقلاب آ گیا،
کیا انقلاب آ گیا آپ تھوڑا سنیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، حضرت دہلی کے ایک علاقے میں گئے، کہیں دور نہیں، دہلی کے اندر ایک جگہ کے اوپر گئے، اس لیے گئے تھے کہ وہاں سے بات ملی تھی کہ مسلمان اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو مولانا وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر جا کر کے مسلمانوں سے ملے، اور مسلمانوں سے ملنے کے بعد مسلمانوں سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اسلام چھوڑ رہے ہو، کیا ایسی بات ہے؟ تم کافر ہو گئے، تم نے اسلام چھوڑ دیا؟ تو وہاں کے مسلمانوں نے جواب دیا کہ نہیں حضرت، ہم نے اسلام چھوڑا نہیں ہے، ہم تو تعزیہ بناتے ہیں، اس لیے ہم تو مسلمان ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بدعت کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں، تعزیہ کو حرام لکھا ہے، انہوں نے اس مسلمانوں کو کہا کہ ٹھیک ہے تو تم تعزیے بناتے رہو۔ اب جو ساتھی تھے ان کو سوال ہوا کہ حضرت نے ان لوگوں کو تعزیہ بنانے کا کیوں کہا، حالانکہ حضرت تو حرام لکھتے ہیں تعزیہ بنانے کا۔ تو ٹھکانے پر آئے تھانہ بھون تو کسی مرید نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے لوگوں کو تعزیہ بنانے کا کہا؟ تو مولانا تھانوی نے جواب دیا ہاں، میں نے تعزیہ بنانے کا اس لیے کہا کہ وہاں کے مسلمان تعزیہ بنانے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگر تعزیے کا منع کر دیں گے تو اسلام سے پھر جائیں گے، اس لیے وہاں ان کو تعزیہ بنانا ہی ان کے لیے مسلمان رہنا کافی ہے۔ یہ علماء کو تفقہ فی الدین ہوتا ہے، دین کی سمجھ اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ حال تھا دہلی کا اس وقت، دہلی کے علاقوں کا، کہ لوگ اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے تھے، اور ایسے وقت کے اندر یہ کام شروع ہوا، اور اس کام نے تھوڑی مدت کے اندر وہ ترقی کی کہ عجم تو عجم، عرب کے شہزادے بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، لوگوں تک دین پہنچتا ہے، اور دنیا کے اندر بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ وہ جو مدرسے نہیں جا سکتے تھے، وہ جو خانقاہوں میں نہیں جاتے تھے، جن کے دلوں میں طلب نہیں تھی، ان بے طلب لوگوں کے پاس جا جا کر کے دین سکھانا، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے شروع زمانے میں تھا۔ بدأ الاسلام غریبا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام جس وقت شروع ہوا اس وقت بہت گمنام تھا، لوگ جانتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلتا کہ حج کا سیزن آ رہا ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے طریقے سے حج کرتے تھے، تو جب اللہ کے نبی کو پتا چلتا کہ بازار عکاظ میں لوگ جمع ہیں، جو حج کے سیزن میں باہر سے لوگ آئے ہیں وہ بازار میں خریدی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا مینا کے میدان میں لوگ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی وہاں پر جاتے تھے، اور بازار میں جا کر کے، مینا کے میدان میں جا کر کے، بازار عکاظ میں جا کر کے اللہ کے نبی دین سکھاتے تھے، اور کہتے تھے بھائیو اللہ کو ایک مان لو اور میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ وہاں جا کر دعوت دیتے تھے اللہ کے نبی۔ اور یہی کام جب بہت زیادہ پھیلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی، لوگ دین میں داخل ہوئے۔ مدینہ میں اسلام کیسے گیا؟ مدینہ میں اسلام پہنچا، ان مدینہ والوں کو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی مکہ کے بازار میں۔ میں نے ایک مرتبہ ہجرت کا پورا واقعہ بیان کیا تھا، تو اس کے اندر مدینہ میں اسلام پہنچنے کا جو ایک ذریعہ بنا تھا اس کو میں نے تفصیل سے یہاں پر قریباً 2 جمعہ تک بیان کیا تھا۔ اس میں یہ بات بتائی تھی کہ مدینہ میں اسلام کیسے پہنچا۔ مدینہ میں اللہ کے نبی کو جانے کا ذریعہ اور مدینہ میں اسلام پہنچنے کا ذریعہ اللہ کے نبی کی بازار کی دعوت تھی۔ آپ نے بازار میں جا کر دعوت دی تھی، اور ایسے لوگوں کو جو دین سیکھنے نہیں آئے تھے، ان کو دین کی پڑھی نہیں تھی، وہاں جا کر سکھایا تھا۔ یہی کام آج دعوت و تبلیغ کا ہے کہ سامنے والے کو پڑھی نہیں ہے کہ میں دین سیکھوں، پھر بھی یہ ساتھی جا کر کے بھائی آ جا 5 منٹ مل لے، اور ان کو دین سکھاتا ہے، ایمان کے جو اعمال ہے وہ بتاتا ہے، اور ان کی بتانے کی یہ ذمہ داری اس لیے سمجھتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، اس حال میں آئے کہ آپ کے چہرے کے اوپر ایک دم غم تھا، آپ بہت غصے میں تھے، اور
آپ خاموش تھے, کچھ بولے بھی نہیں, پھر آپ سیدھے گھر سے مسجد گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی معاملہ ہوا ہے یا کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی مسجد کے اندر گئے اور جا کر کے ممبر پر بیٹھ گئے. عائشہ فرماتی ہے میں کان لگا کر سننے لگی کہ کیا کہتے ہیں, سنے تو صحیح. تو اللہ کے نبی نے ممبر پر چڑھ کر کے ایک بات بیان فرمائی, لوگوں بھلائی کا حکم کرتے رہو یعنی امر بالمعروف, اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو یعنی نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور تمہاری مدد نہ بھیجی جاوے, تمہارے لیے مدد نہ کی جاوے. اس کے بعد 2-3 جملے اللہ کے نبی نے اور سنائے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی نیچے اتر گئے. مطلب خالی وعید ہی سنائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو یہ حال ہو جائے گا, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی, ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا. یہ سب تعلیم دی گئی ہے ہم کو آخری امتی ہونے کے حساب سے. اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں جو آسان کیا, اس سے پہلے اتنا آسان نہیں تھا. وہ ساری سہولیات, وہ ساری چیزیں جو آج کے زمانے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. یہ چونکہ اجتماع آ رہا ہے تو ہمارے لیے ایک بہت بہتر موقع ہے کہ ہم اس کام کے اندر جڑ جائیں. اور لگے بھائیوں 40-50 سال ہمارے ہو گئے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وضو بھی صحیح ہے کہ نہیں, ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں, الحمد کی صورت ہماری صحیح ہے کہ نہیں, اور ہم گھر پر رہتے ہوئے کسی کے پاس سیکھنے بھی نہیں جاتے. شرم آتا ہے, کسی استاد کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے, کسی دوسرے کے پاس جانے سے شرم آتا ہے. تو سیکھنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ کم سے کم تھوڑا وقت نکال کر کے ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں. اور فضیلت وہی ہے جو جہاد کی ہے. اگر کوئی اشکال کرے تو ان کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں. جماعت میں نکلنے کی فضیلت وہی ہے جو اللہ کے راستے کی ہے, جہاد کرنے کی ہے. جہاد کس کو کہتے ہیں, جہاد کیوں کیا جاتا تھا؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, تبلیغی جماعت پر ہونے والے سوالات اور اس کے جواب. سوال حضرت نے لکھے, لوگوں کی طرف سے ہوتے تھے, اور پھر حضرت نے اس کے جواب لکھے ہیں. شیخ زکریا نے بڑا اچھا کام کر کے گئے ہمارے لیے. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے یہ کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جہاد والی فضیلت تبلیغ پر نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں پھر اس کے اوپر دلیلیں دی. ایک دلیل یہ دی کہ جہاد کس کو کہتے ہیں. جہاد کیا جاتا تھا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلوانے کے لیے, یعنی اعلی کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا تھا. اور جہاد کا سب سے آخری درجہ پہلے تو جا کر کے سمجھانا ہوتا تھا کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ. سمجھانے کے بعد نہیں مانتے تھے تو ٹیکس والا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. وہ بھی نہیں مانتے تھے تو تیسرے درجے میں مجبوراً جہاد کے لیے میدان میں نکلا جاتا تھا. ڈائریکٹ تلوار لے کر مسلمان نہیں جاتے تھے. یہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک میں جو موجودہ حکومت ہے, انہوں نے اسلام کو اور مسلمان کی تعلیم کو ایسا بدنام کر دیا ہے کہ مسلمان کے علاوہ تو سمجھے مسلمان بھی جہاد کو برا سمجھتے ہیں. حالانکہ ڈائریکٹ تلواریں لے کر نکل جانا اور کسی کو مار دینا اور ختم کر دینا, اس کا نام جہاد نہیں, یہ تو ظلم ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. جہاد میں تلواریں بہت بعد میں نکالی جاتی ہیں, میدانوں میں بہت بعد میں آیا جاتا ہے, پہلے تو سمجھانے کا راستے ہوتے ہیں. تو سمجھانے کے راستے میں سب سے اعلیٰ راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر نکل کر کے لوگوں کو ایمان کی باتیں سمجھائیں. ایمان کی باتیں مطلب اعمال سکھائیں, ہم خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں وہی فضیلت دیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ نکلتا ہے گھر سے, اور راستے میں ان کے اوپر جو غبار اڑتا ہے, دھول اڑتی ہے, پیر کے پنجے دھول والے ہوتے ہیں, اس دھول والے اور غبار والے پنجے میں چونکہ بندہ نکلا ہے نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے نکلا مطلب وہ اللہ کے راستے میں ہے, اور جو اللہ کے راستے میں نکلا اور ان کے پیر کے اوپر دھول اڑی, غبار اڑا, وہاں پر جہنم کی آگ اس کو اثر نہیں کرے گی. یہ امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے. شیخ زکریا کہتے ہیں نماز کے لیے نکلنا اللہ کا راستہ ہے, تو ایمان سیکھنے کے لیے نکلنا اللہ کا راستہ نہیں ہے.
نماز کے لیے نکلے اور غبار اڑا تو جہنم کی آگ نہیں لگے گی، تو اگر اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جائیں گے اور وہاں پر غبار اڑے گا، یا تھوڑی مصیبتیں آئے گی، یا تھوڑی قربانیاں دیں گے، جذبات کی قربانیاں دیں گے، گھر بار کو چھوڑیں گے، مال خرچ کریں گے، تو کیا جہاد والا، اللہ کا راستہ والا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا بھائیوں، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا اجر، دوسری طرف ہمیں اتنی بڑی ضرورت کہ سالوں سے ہم زندگی گزار کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری قرات صحیح ہے کہ نہیں، وضو صحیح ہے کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے راستے کے اندر جائے اور جا کر کے ان باتوں کو سیکھے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو اعمال کرتے ہیں کم سے کم وہ صحیح ہو جائے، اور اعمال صحیح ہوں گے تو اللہ کے یہاں پر قبول ہوں گے، اور اعمال جب قبول ہوں گے تو بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جس کے اعمال قبول ہوئے ہیں جنت کے فیصلے کریں گے۔ آج ہم لوگ اعمال پر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے ابھی سردی کا سیزن چل رہا ہے، 6:45 بجے کے قریب فجر کی جماعت ہے، 7:15 بجے فجر کا ٹائم پورا ہوتا ہے، پھر بھی اتنے ہی لوگ نماز میں آتے ہیں جتنے گرمی کی سیزن میں آتے تھے۔ نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی یا اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کم سے کم گھر پر سے اٹھ کر کے مسجد تک پہنچ سکے، ایسا حال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اپنے اندر، دل کے اندر ایمانی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ کڑن اور فکر نہیں ہے کہ ہم مسجد تک کیسے پہنچ جائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر اعمال کے فضائل سننے پڑیں گے۔ اسی لیے مسجد میں صرف فضائل عمل کی تعلیم ہوتی ہے کہ بندے اعمال کی فضیلتیں سنیں۔ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، سبحان اللہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، قرآن پڑھو گے تو یہ ملے گا۔ جب فضیلتیں سنیں گے تو آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ بھلا اتنی بڑی فضیلت ہے، چلو تو میں یہ کام کروں۔ اب وہ کام کرنے جائے گا، عمل کرنے جائے گا، عمل کرنے جائے گا تو عمل کرتے آتا نہیں ہوگا تو مسئلہ سیکھنے جائے گا، دین سیکھنے جائے گا۔ سارے ہی کام کی دین کی بنیاد یوں سمجھو کہ مسائل سیکھنا ہے، نماز تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے فضیلتوں کو سننا ضروری ہوتا ہے، اور یہی فضیلتیں اس تبلیغ کے کام میں سکھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ اس لیے بھائیوں فکر کرو، ہم زندگی کے بہت سارا وقت گزار چکے ہیں، پتہ نہیں آئندہ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ اس لیے وہ جو غفلت والی سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں، ان زندگی کی غفلت کو دور کر کے صحیح اعمال والی زندگی کے اوپر ہم اپنے آپ کو لائیں، آخرت کی تیاری کے ساتھ اور موت کی تیاری کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔